السلام علیکم ناظرین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح میں نے کل آپ کو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بتایا تھا، جن میں سے میں نے آپ کے ساتھ کل 4 نشانیاں ڈسکس کی تھیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا، کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین کر بتانا چاہتا ہوں۔ اور ذرا ریکیپ کر لیتے ہیں وہ 4 نشانیاں کیا تھیں۔ پہلی نشانی، لوگ آپس میں لین دین کریں گے لیکن دیانتداری اور ایمانداری کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ عرب کے ننگے پاؤں اور ننگے جسم والے چرواہے عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، جس طرح سعودی اور دبئی اس وقت برج خلیفہ اور جو سعودیہ کی بلڈنگ بن رہی ہے اس پر کر رہے ہیں۔ تیسرا، بیٹا باپ سے دور اور دوستوں کے قریب ہوگا، اور چوتھا، بیٹا ماں سے دور اور بیوی کے قریب ہوگا، جو آج کل کامن چیزیں۔ میں خود جب یہ میں نے پڑھا، دیکھا، سنا تو میں ہل گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایکسپلین کرنا اور سننا یہ ایک بہت ہی حیران کن اور پریشان کن کا سبب بنتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے ٹاپک پر آتے ہیں۔ 5ویں نشانی جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ مجھے کیوں مار رہا ہے۔ آج آپ کے اور میرے سامنے ہے، زیادہ دوڑنا جائیں، یہ دہشت گردوں کے آپ انہیں دیکھ لیں آپ لوگ۔ یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے، ان کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا بھر دیا جاتا ہے، ان کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، یہ جا کے خود کو حملہ کرتے ہیں اور خود بھی بیچ میں مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، اور سامنے والے بیچارے کو یہ نہیں پتہ ہوتا اس نے مجھے کیوں مار دیا۔ آپ لوگ آج خبروں میں بھی آج کل یہ سب کچھ سنتے رہتے ہیں۔ 6ویں نشانی، سال مہینے کی مانند ہوگا، مہینہ ہفتے کی مانند ہوگا، ہفتہ ایک دن کی مانند اور دن ایک گھنٹے کی مانند ہوگا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے وقت تیزی سے گزرے گا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یار ابھی تو رمضان گزرا تھا، اس سال پھر آ گیا، کامن ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ چیز کہ وقت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اس کے بعد یاجوج مجوج قوم کا آنا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، اس کے علاوہ وہ ایسا جانور ہوگا جو کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ وہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور بھی کئی نشانیاں شامل ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کریں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا دجال کے حوالے سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمع میں تشریف لے گئے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر تشریف رکھی اور سامنے والے لوگوں سے پوچھا، جو سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، کہ میں نے تم لوگوں کو دجال کے حوالے سے پہلے بھی بتایا تھا، اور آج میں کچھ اس کے حوالے سے اور آپ تم لوگوں کو بتانے آیا ہوں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ان سے کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں آج تم لوگوں سے کیا بات کرنے آیا ہوں؟ تو انہوں نے بولا، عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے، آپ کیا حکم دینے آئے ہیں، کیا بتانے آئے ہیں؟ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نام میرے ذہن سے ذرا سکپ ہو گیا، ایمانداری، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام تھا، کہ وہ ایک نامی شخص تھا جو پہلے عیسائی تھا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ جو یاد رکھیے گا، واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے بارے میں واقعہ عرض کر رہے ہیں، سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کی کیا شانیں ہیں، آپ پر ہمارے والدین قربان،
ہم قربان، پوری امت مسلمہ قربان، اور جو لوگ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تیمانداری نام ایک شخص تھا، شاید میرے سے نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، اسی طرح کا کوئی نام تھا، وہ ضروری نہیں ہے، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ پہلے وہ عیسائی تھا، پھر مسلمان ہو گیا، پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک دریا میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا، کشتی کے ذریعے کہیں جا رہا تھا، تو وہ کشتی کے اندر، اس کشتی میں وہ سفر کر رہا تھا اور وہ بھٹک گیا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں، وہ ایک شخص کشتی میں کہیں پر سفر کر رہا تھا اور وہ بھٹک گیا۔ 30 دن 30 days وہ بھٹکتا رہا، کسی جزیرے کے پاس نہیں پہنچ پا رہا تھا، دریا کے اندر ہی بھٹکتا رہا۔ آخر کار 30 دن کے بعد وہ ایک جزیرے کے قریب جا پہنچا، جزیرے کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ جزیرے کے قریب پہنچا تو اس نے وہاں پر دیکھا، اللہ معاف کرے، یہ بولتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی، کہ ایک ایسا شخص ہے، ایسا عجیب و غریب شخص بھی نہیں، میں اسے کہوں گا چھپایا، ایسا عجیب و غریب چھپایا اس نے اپنے سامنے دیکھا، جس کے لمبے لمبے اور گھنے بال ہیں، اور اس کے بال اتنے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنا پورا جسم ان بالوں کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، اتنے زیادہ اس کے بال۔ اس نے بولا کہ تم لوگ کون ہو؟ اس نے کہا ہم ایسے سفر کر رہے تھے، 30 دن تک بھٹکتے رہے اور آج اس جزیرے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں، چھپائے نے کہا۔ تو ہمارے ایک حضرات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ملیں، آپ سے وہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں لے جائیں۔ وہ لے گیا، وہ اس کے پاس لے گیا جس نے انہیں بلایا تھا، ان کے پاس وہ گئے، حاضر ہوئے وہاں پر۔ ادھر جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا کیا کہیں اسے، کہ ایک ایسا شخص کہ اس کا قد بہت ہی لمبا قد ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا جس کا اتنا لمبا قد ہو۔ ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں سے جکڑا ہوا ہے، بہت بری طرح اسے باندھا گیا ہوا ہے، بہت ہی طریقے سے باندھ کے رکھا گیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر مزید حیران ہو گئے۔ تو جب اس نے وہ جو جکڑا ہوا تھا، سب کچھ جکڑا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، بھٹک گئے، 30 دن تک بھٹک گئے، جزیرے تک آئے، چوپایا ملا، چوپائے نے کہا کہ آپ کو کوئی ملنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ ادھر لے گیا۔ اور جب ادھر گئے تو اس نے پوچھا کہ تم سب کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب میں مقیم ہیں۔ ہوا کچھ ایسے، ہم سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، دریا میں بھٹک گئے، 30 دن تک بھٹکتے رہے، اینڈ پہ ایک جزیرے پہ پہنچے۔ آخر میں جزیرے پہ پہنچنے کے بعد یہ چھپایا ملا، اس نے کہا میں جاسوس ہوں، کہتا آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے، ہمیں آپ کے پاس لے آیا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے جب اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو، اللہ معاف کرے، یہ بتاتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے، اس نے کہا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ جب اس نے یہ بولا تو بس بات سٹارٹ ہوگی۔ اس نے ان سے کچھ سوالات کیے، دجال نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ اس نے کہا
کہ کیا یہ فلانی جگہ پر فلانے درخت پر پھل اگنا شروع ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بس اگنے والا ہے، تقریباً آج تک نہیں ہوا تھا لیکن بس قریب ہے اگنے والا ہے۔ اس نے پھر ایک اور سوال کیا، کیا اس دریا ایک کسی دریا کے بارے میں بات کی، کیا اس دریا میں ابھی بھی پانی بہت زیادہ ہے، اس جگہ پر ندی نالے دریا میں ادھر ابھی بھی پانی بہت زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں پانی تو بہت زیادہ ہے، دجال نے کہا وہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر دجال نے کہا کہ کیا ایک جگہ ہے کوئی دریا ٹائپ، وہاں پر پانی ہے اور کسان وہاں کے اسے استعمال کرتا ہے، کوئی کسان ادھر؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل کرتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی کامن سے بات ہوئی، یہ 3 باتیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں وہ بس ہونے والا ہے، جی ہاں وہ ہو رہا ہے، اور جی ہاں بس وہ بھی کسان بھی کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، سٹوری پہ فوکس کریے گا۔ بھٹک گئے، چوپائے کے پاس آئے۔ چوپائے کے پاس جب وہ آئے، وہ انہیں لے گئے اندر دجال کے پاس۔ دجال نے ان سے یہ 3 سوالات کیے، کیا فلانے دریا میں ابھی بھی پانی ہے، کیا فلانی جگہ پر پھل اگنا شروع ہو گیا ہے، اور کیا فلانی جگہ پر پانی ہے اور کسان اسے یوز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اسی طرح جواب دیا، جی ہاں میں جواب دیا، یا جی ہاں اگنے والا ہے، پھل اگنے والا ہے، باقی میں جی ہاں جواب دیا انہوں نے۔ اتنی بات ہو گئی، ختم۔ جب یہ ساری بات ہو گئی ہے، اس کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے کہا کیا امتیوں کا نبی آ گیا؟ کیا آپ، یعنی اس نے پوچھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں؟ تو ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل۔ اس نے کہا کیا وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہے، یعنی اس نے کوئی یعنی لوگوں کو اپنے ساتھ، لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل کیا، کافی زیادہ لوگوں نے، بہت سکسیسفل ہیں وہ، کیونکہ تب تک مسلمان کافی جنگیں بھی جیت چکے تھے۔ مسلمان اور کفار میں جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں، جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ احد سمیت کئی جنگیں۔ انہوں نے اس طرح کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، تم ہم سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو، اور کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاؤں۔ دجال نے کہا استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ میں بہت جلد یہاں سے میں عروج پر ہوں گا۔ عروج سے ہونے کی مراد کہ میں آزاد ہو جاؤں گا یہاں سے۔ جب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا تو میں 40 راتوں میں، یعنی کہ 40 دنوں میں جہاں چاہوں وہاں جاؤں گا، تباہ و کاریاں کروں گا، تباہی پھیلاؤں گا۔ 40 دنوں میں جہاں چاہوں میں وہاں جاؤں گا، تباہیاں پھیلاؤں گا، سب کچھ کروں گا۔ استغفر اللہ۔ 40 راتوں میں وہ جہاں چاہے گا وہاں جائے گا۔ ٹھیک ہے، 40 راتوں میں وہ جہاں جائے گا وہاں جائے گا، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں وہ کبھی انٹر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے خود کہا کہ میرا وہاں پر جانا حرام ہے، اور اگر میں وہاں پر جانے کی کوشش کروں گا تو فرشتے تلواریں لے کر وہاں پر کھڑے ہوں گے اور میرے آگے وہ کریں گے، مجھے وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میرا وہاں پر جانا حرام ہے، باقی میں دنیا کے کسی بھی حصے میں 40 دنوں میں جاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہاں جاؤں گا، تباہ و کاریاں کروں گا۔ اس نے یہ سب کچھ کہا۔ جب دجال نے یہ سب کچھ کہا تو بات یہاں پر تمام ہوگی۔ وہاں سے واپس آئے، پھر وہ اپنے طریقے سے واپس پہنچے تو انہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ تو پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب لوگوں کو بتایا۔ یہ بات میں نے آج آپ کو بتائی، یہ واقعہ بتایا آپ کو میں نے آج، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دجال آج بھی ہے، لیکن وہ مشرق میں قید ہے۔ مشرق میں وہ دجال آج بھی ہے اور وہ مشرق میں قید ہے۔
استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمے کی ہمارے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اب دین سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اسی طرح سرکار نے یہ سارا واقعہ انہیں بتایا، وہ میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، دجال کے آنے کی نشانیاں کیا ہوں گی، وہ کیسے آئے گا، وہ کیا کرے گا، کیا کیا نہیں کرے گا، کن لوگوں کو تنگ کرے گا، کس جگہ جائے گا، کس جگہ نہیں جائے گا۔ بہت سے سوالات آپ کی ذہنوں میں اب ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ سب کچھ کل عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے حمزہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔